بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا جلا۔ تو حج قران میں چونکہ دو احرام ہوتے ہیں، ایک حج کا اور ایک عمرے کا، علماء نے فرمایا ہے کہ وہ رکن جو حج میں بھی ہو اور عمرے میں بھی ہو، اگر اس کے اندر کوئی خرابی لازم آئے تو اس پر 2 دم دینا پڑیں گے، اور اگر وہ ایسا رکن ہو جو حج میں تو ہو عمرے میں نہ ہو تو پھر 1 دم دینا پڑے گا۔ یہ تفصیل جو ہے یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الارشاد کے اندر بیان فرمائی ہے۔ کیا؟ ذرا پھر سن لیں کہ حج کا وہ رکن جو عمرے میں بھی ہو، جیسے طواف ہے وہ حج میں بھی ہے عمرے میں بھی ہے، اور سعی ہے وہ حج میں بھی ہے عمرے کے اندر بھی ہے، اگر وہ نہ کیا جائے، مثلا طواف کے اکثر چکر چھوڑ دیے جائیں یا سعی کے اکثر چکر چھوڑ دیے جائیں تو اس کے بدلے میں 2 دم دینا پڑیں گے۔ لیکن اگر ایسا رکن جو ہے جو حج میں تو ہے عمرے میں نہیں ہے، جیسے رمی ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے، اگر وہ رہ جائے، 1 دن کی پوری رمی رہ جائے، پہلے دن کی رمی رہ جائے، دوسرے دن کی رمی رہ جائے، تو اس کے بدلے میں 1 ہی دم دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں 2 دم نہیں دینا۔ حج قران کے لیے وہ گئیں اور انہوں نے چونکہ عمرہ بھی کرنا تھا اور حج بھی کرنا تھا، دونوں ارکان ادا کرنے تھے، اور انہوں نے نہ حج کی سعی کی ہے نہ انہوں نے عمرہ کی سعی کی ہے، تو ان کی 2 سعی رہ گئی ہیں تو ان کو 2 دم دینے چاہیے۔ اور چونکہ حج کے اندر سعی الگ واجب ہے، عمرہ کے اندر سعی الگ واجب ہے، 2 واجب ان کے ترک ہوئے ہیں، تو دونوں واجبوں کے لیے ان کو 2 دم دینا چاہیے۔ اور اس کا یہی ہے کہ حدود حرم کے اندر جانور ذبح کیا جائے، یہ نہیں کہ یہاں برطانیہ میں ذبح کر دیں یا پاکستان میں کال کر دیں کہ جانور ذبح کر دیجئے، نہیں، جو جنایت کی قربانی ہے کہ حج کے اندر یا عمرہ کے اندر جو کوئی فرض یا واجب ترک کیا ہے اور اس کے بدلے میں دم دینا ہے، تو وہ دم جو ہے وہ مکہ شریف میں ہو سکتا ہے، حدود حرم کے اندر ہو سکتا ہے۔ آج بھی آپ وہاں کال کریں یا آپ خود عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو آپ کو وہاں 2 جانور ذبح کرنے ہوں گے تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور چونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور میں بھی ایک عرصہ حج کے ساتھ منسلک، تو اس نے حج کیا تو وہ حج بیٹے کا ہوا یا کہ اس کے باپ کا ہوا، تو عرض یہ ہے کہ حج پہ اس کو بھیجنا چاہیے جس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، یعنی اس کی طرف سے جو اس کا حج تھا وہ اس کا ادا ہو چکا ہو، اس آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ وہ جائے گا تو پھر وہ حج کرے گا اور اس کا خرچہ جو ہے وہ بھیجنے والے کو ادا کرنا ہوگا، تو اس کی طرف سے وہ حج بدل ہو جائے گا۔ اور اگر جس نے حج نہیں کیا ہوا وہ جائے گا تو وہ پھر اس کا اپنا حج اسلام جو ہے وہ اس کا اپنا ادا ہوگا، وہ جو بھیجنے والا ہے پھر اس کی طرف سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ حج کے لیے اس کو بھیجا جائے کہ جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ جی ہاں، تو اپنے بیٹے کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، بھائی کو بھیج سکتے ہیں، کسی بھی رشتہ دار کو یا غیر رشتہ دار کو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی قریبی جا سکتا ہے یا کوئی قریبی نہ ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنا حج کیا۔ برس کی عمر کی عورت ہو تو وہ عورتوں کے ساتھ ہی حج کے اوپر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ شریعت نے عورت کے لیے لازم کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر جائے، اور نہ تو یا شوہر نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ اس کا کوئی ذی رحم محرم کہ جس کے ساتھ اس کا جو ہے نکاح حرام ہے، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا محرم بالغ اس کے ساتھ جائے۔ تو اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ 50 برس کی ہو یا کتنے برس کی ہو۔ شریعت نے جو قید لگائی ہے وہ یہی ہے کہ محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کو محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ اور یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ ایک گروپ جا رہا ہے عورتوں کا جن کے ساتھ کوئی مرد ہے ہی نہیں، لیڈر بھی عورت ہی ہے، تو یہ
کیا طریقہ مسلمانوں نے شروع کر لیا ہے کہ عورتوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو کر حج کے اوپر جا رہا ہے اور یا عمرے کے اوپر جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی محرم ہی نہیں ہے. ایسا ویسے ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب والے جو ہیں وہ ایک تو ویزا ہی نہیں دیتے ہیں بغیر محرم کے, اور اگر عورت اکیلی جائے تو وہ تو جا ہی نہیں سکتی ہے. میرا خیال ہے یہ امپاسبل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا یہ سوال کیا کہ تہجد کی نماز کے ساتھ صلاح حاجت جو ہے پڑھی جائے تو تہجد پہلے پڑھا جائے یا صلاح حاجت پہلے پڑھی جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھا جائے, حتیٰ کہ اگر وتر رات کو رہ گئے ہیں اور وہ پڑھنے ہیں تو تہجد کے ساتھ, تو تہجد پہلے پڑھنے چاہیے, وتر بعد میں پڑھنے چاہیے, حالانکہ وہ واجب ہیں. تو جو اور کوئی آپ اس کے ساتھ نماز شامل کریں گی جو کہ نفل ہے تو وہ تو زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو بعد میں پڑھا جائے, تہجد پہلے پڑھا جائے, اور اگر آپ کے پاس وہاں وقت ہے تو صلاۃ حاجت وغیرہ جو ہے وہ بعد میں پڑھی جائے. کیونکہ اصل جس مقصد کے لیے آدمی صبح اٹھتا ہے وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے, تو جو اس کا ضروری کام جس کے لیے وہ اٹھا ہے اس کو پہلے کرنا چاہیے, باقی بعد میں. اور پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ میں فیملی کے ساتھ گئی تھی اور میرے ساتھ اگر کوئی مرد تھا فیملی کے اندر, جو فیملی گروپ جو گیا تھا اس میں, تو وہ مرد تھا اور وہ آپ کے لیے وہ دیور تھا رشتے میں, تو وہ کیا آپ کا حج ہو گیا یا نہ ہوا؟ تو میری بہن ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیور محرم نہیں ہے, دیور محرم نہیں ہے. وہ بے شک آپ کی سسٹر کا شوہر ہے, لیکن وہ کسی وقت بھی اگر آپ کی, یعنی آپ کی نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت ہے وہ اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ اسی اپنی فوت ہونے والی بیوی کی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے, اس کا نکاح حرام نہیں ہے. تو اس عورت جو ہے اس مرد کے ساتھ جا سکتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے, یعنی ذی رحم محرم. تو وہ دیور آپ کا آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہو سکتا ہو کسی بھی صورت میں. تو اس کے ساتھ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, آپ چلی گئیں. آپ کو اس بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی ہوئی, یہ گناہ ہے, لیکن بہرحال آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ حج دوبارہ کریں. آپ اپنی مرضی سے کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن حج ادا ہو گیا, حج ادا ہو گیا. بے شک آپ نے اس کے ساتھ ایک گناہ کا کام کیا کہ محرم ساتھ نہیں تھا, لیکن حج ادا ہو گیا. اگر آپ دوبارہ کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن شریعت آپ کو یہ نہیں کہے گی. اور پھر آپ کا یہ آخری سوال یہ تھا کہ کنکریاں آپ نے خود نہیں ماری تھی, آپ کی طرف سے آپ کا بیٹا جو تھا اس نے کنکریاں ماری تھی. تو بہن اس کا جواب یہی ہے کہ عورت کو خود جا کر کنکریاں مارنی چاہیے, مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو, اس جو بھی چل کر وہاں جا سکتا ہے, اس کی صحت اجازت دیتی ہے تو اس کو کنکریاں خود مارنی چاہیے. لیکن کوئی ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کو وہ آدمی جانتا ہے جو ان حالات میں سے گزرا ہو. میں پچھلے کچھ سالوں میں, برسوں میں جاتا رہا ہوں, تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ہمارے جو برطانیہ کے مسلمان ہیں ان کا جو کیمپ لگایا گیا ہے وہ مینا کے سب سے آخر میں ہے, حتیٰ کہ اس کا کچھ حصہ مزدلفہ میں داخل ہو گیا ہے. قریباً 4 میل کا فاصلہ ہے, 4 میل چل کر آنا پڑتا ہے کنکریاں مارنے کے لیے یہ برٹش مسلمز کو, اور پھر 4 میل چل کر جو ہے واپس جانا پڑتا ہے. تو عموماً بوڑھے لوگ اور عورتیں جو ہیں وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے کہ 4 میل چل کر آئیں. پھر کنکریاں مارنے کے لیے کافی وہاں انہوں نے رستے جو ہیں لمبے بنائے ہوئے ہیں, ان میں سے گزر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے اور پھر کنکریاں مارنے پڑتے. تو اگر کسی عورت کی یا کسی مرد کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اتنا پیدل چل کر جائے, اور نہ وہاں کوئی سواری ملتی ہے, سواری کا وہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے, پیدل ہی جانا ہوگا. جی ہاں, تو آپ کی طرف سے آپ کے بچے نے کنکریاں مار دی تو آپ کی کنکریاں ادا ہو گئی, آپ کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے. آپ دیور کے ساتھ جو گئی تھی وہ بھی آپ کا حج ادا ہو گیا, اگر جو آپ اکیلی محرم نہیں تھا اس کے لیے آپ استغفار کریں. تو اللہ تعالیٰ محرم کے حج کے اوپر کوئی عورت چلی جاتی ہے تو اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا
اور ایک بہن نے یہ بھی کہا تھا کہ عورتوں کا گروپ جا رہا ہے جن کے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا خیر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, مرد تو کوئی نہ کوئی ہوگا ہی. ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ عورتیں ایسی ہوں کہ جن کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو اور اس طرح سے کر کے وہ عورتوں کے گروپ میں شامل ہو جائیں. تو اس بات پر دلیری نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی نہیں ہم جا رہی ہیں. تو اگر وہ اس طرح سے جائیں گی تو گناہ ہوگا. جانا تو ہے وہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے, جانا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کو ناراض کر کے, پہلا قدم ہی اللہ کو ناراض کر کے اٹھایا تو کیا فائدہ ہوا اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ جانے والوں کا حج قبول فرمائے. کے لیے آپ نے مینا سے مکہ شریف میں آنا ہے تو مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ 10 کو 11 کو 12 کو ان 3 دنوں میں سے کسی کے اندر بھی آپ آ کے طواف زیارت کر سکتے ہیں. کوئی نہ پہلے دن ضروری ہے نہ کوئی دوسرے دن ضروری ہے. تیسرے دن بھی آپ غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ رسک میں ہیں, یو آر آن دا رسک. اگر آپ تیسرے دن آپ کنکریاں مار کے تو آ کے پھر آپ طواف زیارت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم اتنا نہ رہ جائے کہ آپ طواف کر سکیں. اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ پہلے دن یا دوسرے دن طواف زیارت کر لیں اور پھر واپس چلے جائیں. اصل میں لوگ یہ تھوڑی سی سہولت ڈھونڈتے ہیں کہ تیسرے دن کنکریاں مار کے تو مکہ شریف چلے جائیں گے, پھر واپس مینا نہیں آنا پڑے گا. لیکن ان کو واپس آ کے پھر جو مکہ آنے کا جو چکر ہے وہ ان کا بچ جائے گا. تو اگر وہ ایسا کر سکیں, اگر ایسا مینیج ہو سکے تو ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک اور جو ہے نا گنجائش وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بوڑھے لوگ جو نہیں کنکریاں خود مار سکتے, اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے. میں اسپیشلی یہ یو کے حجاج کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کا خیمہ جو ہے نا وہ مینا میں بہت ہی دور ہے. اور یہ برطانیہ کے مسلمانوں کو اس پر تھوڑا سا جو ہے غور و فکر بھی کرنا چاہیے, اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اوپر وہ اس بات پر تھوڑی سی بات کو اٹھائیں کہ جو یہاں برٹش کیمپ ہے اس کو تھوڑا سا قریب کیا جائے اگر پاسبل ہو تو. لیکن بہرحال جو ایٹ دا مومنٹ جو احوال ہیں ان کے مطابق وہ بوڑھے لوگ جو خود کنکریاں نہیں مار سکتے یا عورتیں جو کنکریاں خود نہیں ماریں گی اور ان کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی جا کر کنکریاں مارے گا, وہ اگر نہ پہلے دن طواف زیارت کے لیے جائیں, دوسرے دن بھی نہ جائیں, تیسرے دن وہ صبح چاہے معلم کی طرف سے ان کو سواری ملے یا اپنی کوئی سواری کر کے تو وہ چلے جائیں, کیونکہ انہوں نے واپس کنکریاں مارنے کے لیے تو انہوں نے کنکریاں مارنی نہیں, دوسرے آدمی نے کنکریاں مارنی ہیں. وہ تیسرے دن بھی جا کر طواف زیارت کریں اور پھر مکہ ہی میں ٹھہر جائیں, واپس ان کو مینا میں آنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. ان کے لیے یہ آسانی ہے. لیکن جنہوں نے کنکریاں مارنی ہیں, اپنے ہاتھوں سے خود مارنی ہیں, ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کنکریاں مارنے کے بعد ان کو غروب آفتاب سے پہلے تیسرے دن جو ہے 13 کو یعنی 12 ذی الحج کو انہوں نے طواف زیارت بھی کرنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کنکریاں مارنے کے بعد وہ مکہ میں جائیں تو پھر ان کے پاس ٹائم نہ باقی رہ جائے. تو میں نے اس سوال کا میرا خیال ہے کافی تفصیلی جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.